السلام علیکم دوستو، برے وقت میں یہ 4 باتیں آپ نے یاد رکھنی۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں ایسے موڑ پر لے آتی جہاں ہر رستہ بند لگتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کاش وقت رک جائے یا ہم آنکھیں بند کر سب کچھ بھول جائیں۔ ایسے لمحے جب آپ اکیلے ہوتے ہیں، جب اپنوں کی پہچان بدل چکی ہوتی ہے، جب وہ دعائیں آپ نے برسوں مانگی تھیں قبول ہونے کی بجائے الٹ ہونے لگتی ہیں، تب انسان کی برداشت کا اصل امتحان ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جسے برا وقت کہا جاتا ہے، لیکن در حقیقت یہ وہ وقت ہے جو آپ کو آپ کی اصل پہچان دیتا ہے۔ اگر آپ ان 4 باتوں کو دل سے یاد رکھیں تو یہی برا وقت آپ کی زندگی کا نیا آغاز بن سکتا ہے۔ نمبر 1، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ جب طوفان آتا ہے تو درخت جھکتے ہیں لیکن وہ ٹوٹتے نہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ طوفان ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، اور یہی اصول زندگی کے برے وقت پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ جب ہم مشکل وقت میں ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے جیسے یہ وقت کبھی ختم نہیں ہوگا، مگر حقیقت یہ ہے وقت ہمیشہ بدلتا ہے۔ ہر رات کے بعد صبح آتی ہے، ہر خزاں کے بعد بہار آتی ہے، اور ہر اندھیرے کے بعد روشنی ضرور طلوع ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، آج کا آنسو کل کی مسکراہٹ میں بدل سکتا ہے، بس صبر ایک شرط ہے۔ اللہ کی حکمتیں ہماری سمجھ سے بالا تر ہوتی ہیں، لیکن وہ کبھی بھی ناحق آزمائش نہیں دیتا۔ تو جب دل تنگ ہو تو بس ایک جملہ دل سے دہرا لیں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ دوسری بات یاد رکھیں، خود کو کمزور مت سمجھیں۔ مشکل وقت میں سب سے زیادہ خطرناک چیز انسان کا خود پر سے یقین کھو دینا ہوتا ہے۔ جب ہم خود کو کمزور سمجھنے لگتے ہیں تو ہم لڑنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم مایوسی کے اندھیرے میں گم ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمیں کوئی رستہ نظر نہیں آتا۔ یاد رکھیں، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور آپ ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیے گئے۔ اگر آپ آج مشکل میں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کچھ سیکھنا ہے، کچھ سمجھنا ہے، اور آگے بڑھنے کے لیے آپ کو مضبوط بنایا جا رہا ہے۔ کیا آپ نے کبھی لوہے کو دیکھا ہے؟ وہ آگ میں جلتا ہے تب جا کے تلوار بنتا ہے۔ آپ بھی اس لوہے کی طرح ہیں جسے وقت کی آگ میں ڈالا گیا تاکہ آپ کندن بن سکیں۔ تو ہار ماننے کی بجائے اپنے اندر کی سورما کو جگائیں۔ آپ کمزور نہیں، آپ قدرت کے شاہکار ہیں۔ تیسری بات یاد رکھیں، لوگوں کی باتوں سے کبھی بھی نہ ٹوٹیں۔ برا وقت آتا ہے تو لوگ بدل جاتے ہیں۔ وہی لوگ جو پہلے تعریفیں کرتے تھے وہ تانے دینا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ جو لوگ ہاتھ پکڑتے تھے انگلیاں اٹھانے لگتے ہیں۔ لیکن کیا لوگوں کی رائے آپ کی حقیقت ہے؟ نہیں۔ لوگ صرف وہ دیکھتے ہیں جو سامنے ہوتا ہے، لیکن اللہ وہ جانتا ہے جو دل میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، مگر وہی یوسف بعد میں بادشاہ کے منصب پر فائز ہوا۔ تو کیا لوگوں کا رویہ ان کے مقدر کو بدل سکا؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے لوگوں کی باتیں سنیں لیکن ان پر یقین کبھی نہ کریں، ان کی زبانوں پر یقین نہ کریں، اللہ کی رضا پر یقین رکھیں۔ جب آپ خود پر اور اللہ پر یقین رکھتے ہیں تب دنیا کی کوئی بات آپ کو توڑ نہیں سکتی۔ چوتھی بات یاد رکھیں، اللہ سے کنیکشن سٹرونگ کریں۔ مشکل وقت اللہ سے قریب ہونے کا بہترین موقع ہوتا ہے۔ جب دنیا ساتھ چھوڑ دیتی ہے تب اللہ خود قریب آ جاتا ہے۔ وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، اور وہ آپ کے صبر کو ضائع نہیں جانے دیتا۔ یہی وقت ہوتا ہے جب دل سجدے میں جھکنے کو ترستا ہے، جب آنکھیں خود بہت بہنے لگتی ہیں، جب زبان پر بے ساختہ یا اللہ مدد نکلتا ہے، اور یہی وقت ہے اللہ سے وہ قرب حاصل کرنے کا جو شاید خوشی کے وقت بھی نہ مل سکے۔ نماز کو دل سے ادا کریں، دعاؤں میں گڑ گڑائیں، اور یہ یقین رکھیں کہ جو آنسو آج بہا رہے ہیں وہ کل آپ کی کامیابی کی بارش بن کر برسیں گے۔ اللہ کے وعدے سچے ہیں، اور وہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ بس ایک قدم بڑھائیں اور دیکھیں کیسے اللہ آپ کے ہاتھ تھام لیتا ہے۔ یاد رکھیں، برے وقت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، اور یہ آیا ہے تاکہ آپ کو سبق سکھا کے جائے، آپ کو مضبوط بنا کے جائے، اور آپ کو اللہ کے قریب لے کے جائے۔ تو اگر آپ آج کسی آزمائش میں ہیں، دل شکستہ ہیں، آنکھیں نم ہیں، تو مایوس نہ ہوں، بس یہ 4 باتیں دل سے یاد رکھیں۔ یہ وقت گزر جائے گا، آپ کمزور نہیں لوگوں کی باتوں کو، آپ ڈیفائن نہیں، آپ کی ڈیفینیشن نہیں لوگوں کی باتیں، اور اللہ آپ کے بہت قریب ہے۔ ہمت نہ ہاریں، کیونکہ آپ کا روشن کل شاید اس اندھیرے کی کوکھ سے جھلم لینے والا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شیلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شیلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، آپ کے سپرم کاؤنٹ کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہیں، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں،
موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننی ہے اور یاد رکھنی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا آپ نے استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد اور 15 سے 20 سال نوجوان نسل جو غیر شادی شدہ ہے، سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے تو ڈاکٹر کی ایڈوائز کے بغیر خدا رہا استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دڑک گرمیوں اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر اسد محمود کی لوگو والی ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔